بھائی درمیان میں جگہ پر کر لے، قریب قریب آ جائے. آپ حضرات کو یاد ہوگا، بارہا دیکھا، حضرت حافظ پٹیل صاحب رحمتہ اللہ بیان کے لیے آتے تھے تو 10-15 منٹ، بعض دفعہ آدھا بیان، بعض دفعہ پورا بیان اسی بات پہ گزر جاتا تھا کہ بھائی ہمیں تو آج بیٹھنا بھی نہیں آیا. کیوں مولوی صاحب؟ 15 منٹس یا بعض دفعہ آدھا بیان اسی پہ، اور فرماتے تھے بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. آج تو ہمیں بیٹھنا بھی نہیں آتا، یہ فرماتے تھے بیٹھنا ہمیں آ جائے تو سننا آ جائے گا، سننا آ جائے گا تو عمل کرنا آ جائے گا. ہمارا دین مکمل دین ہے. ہمارے دین میں A to Z ہر چیز، ہر بات بتائی گئی ہے، اور ہر چیز کا ایک طریقہ سلیقہ بتایا گیا، جس کی وجہ سے اب دنیا والے جاگ رہے، دنیا والے دیکھ رہے کہ یار ان کا تو انداز ہی نرالا ہے، ان کا غم کا انداز بھی نرالا ہے، ماتم کا انداز بھی نرالا ہے، خوشی کا انداز، اور لوگ اس کی وجہ سے اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں. تو جس طرح یہ ساری باتیں بتائی گئی، اسی طرح ہمیں بیٹھنا اور ادب، الدین کلہ ادب، دین پورا کے پورا ادب ہے. بے ادب محروم ماند از فضل رب، جو بے ادب ہوگا وہ محروم رہے گا. اس لیے فرمایا کہ دین کی بات جب بھی سنو تو اس طرح سنو جیسے پہلی بار سن رہے ہیں. ہم جب نئے تبلیغ میں آئے تھے نا تو کتنے شوق سے بات سنتے تھے، اس لیے کہ بھائی مجھے یاد کرنا ہے، اس کو دہرانا ہے. اب تو ہم ویٹرن ہو گئے نا، پرانے ہو گئے، میں سب جانتا ہوں. تو پھر بعض دفعہ جماعت آتی ہے تو جاگنے والا صرف بیان کرنے والا ہوتا ہے، باقی سب مراقبے میں اور لوکل ساتھی بھی مراقبے میں. دنیا کا کوئی بڑا آدمی آ جائے تو کسی کا سر جھکا ہوا نہیں ہوگا، سب کی نظریں اس کے اوپر ہوگی، سب شوق سے بات سنیں گے. جانتے ہیں کہ سر جھکانا یہ بے ادبی ہے، یہ مائنڈ کرے گا، یہ افینڈڈ ہو جائے گا. ایک جگہ پہ ایک مولوی صاحب نے، امام صاحب نے بیان دیا کہ پچھلے ہفتے ہمارے جمعہ کی نماز میں ہم نے ممبر آف پارلیمنٹ کو بلایا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ لوگ جلدی آ گئے اور مسجد بھر گئی تھی، اور کسی نے بھی ٹیک نہیں لگایا، کوئی بھی فون پہ نہیں تھا. لوگوں نے اس کا بہت اکرام کیا. تو بڑی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ ہمارا دین یہی سکھاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس سے 2 ہفتے قبل ہم نے ایک مولانا کو دعوت دی تھی. مولانا بہت دور سے آئے تھے، لیکن جب بیان شروع کیا تو 3 بندے تھے، ایک تو سو رہا تھا، ایک تو بہرا تھا اور ایک تلاوت کر رہا تھا. اور جب جو لوگ آتے گئے تو کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے. تو کہا کہ جس طرح آپ نے اس MP کا ادب کیا تو یہ مولانا تو اس کے زیادہ لائق تھے، اور دین کی بات تو اس کے زیادہ حقدار ہے کہ دین کی بات کا ادب کیا جائے. اس طرح اس لیے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو دین کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمایا، دین کی بات کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمایا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہدایات میں کہ جب تمہیں بیان کرنے کو کہا جائے تو خالی ذہن، یعنی بالکل بلانک سلیٹ کی طرح کھڑے مت ہونا یا بیٹھ مت جانا کہ میرے اوپر وہی آئے گی، اللہ تعالیٰ میرے دل میں کچھ ڈالیں گے. تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کچھ ڈالے، لیکن یہ بھی ممکن ہے شیطان بھی کچھ ڈال دے. وہ مجھ سے محفوظ تو رہے. تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بات کرنے جاؤ تو جب آپ سے کہا جائے کہ تجھے بات کرنی ہے تو پہلے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. پھر 3-4 باتیں ذہن میں ہونی چاہیے کہ پہلے میں نماز کی بات کروں گا، اس کے
بعد میں اخلاص کی بات کروں گا، مصعب بن عمیر رضی اللہ کا واقعہ سناؤں گا. اس طرح 3-4 کیا کہتے ہیں بلٹ پوائنٹس ذہن میں ہونے چاہیے. یہ آداب میں سے ہے دین کی بات کرنے. اس کے ساتھ ساتھ بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ 3-4 باتیں ہیں اور بیان سے قبل یا بیان کے دوران کوئی بات ذہن میں آئے اور وہ مناسب ہو، ایسے نہیں کہ وہ ایسی بات ہو کہ جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ مجمع کے مناسب ہو، تو وہ بات بھی اللہ کی طرف سے وہ امانتاً کہہ دینی چاہیے. تو میرے ذہن میں ایک واقعہ کل سے آ رہا ہے جو میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اس لیے میں امانتاً ابھی بھی میرے ذہن میں آیا تو میں امانت آپ کو سنا دیتا ہوں. میں نے ایک کتاب میں ایک بہت بڑے مولانا تھے، ان کی کتاب میں میں نے پڑھا کہ ایک آدمی تھا، ہی واز اے بڈنگ آرٹسٹ بننا تھا اس کو. تو وہ تصویریں بناتا رہتا تھا، پہاڑ اور سورج اور درخت وغیرہ پریکٹس کرتا رہتا تھا، اور اس کی امید یہ تھی کہ ایک دن یہ سب بکیں گے، مائی آرٹ ورک ول سیل، ایک گیلری میں لوگ لٹکائیں گے، میں فیمس ہو جاؤں گا. تو اس نیت سے وہ محنت کرتا رہا، اور ظاہر ہے کہ جو محنت کرتا ہے تو پھر ترقی ہوتی ہے. تو کرتے کرتے ہی اسکلز پالشڈ اپ اور بہت اچھا یہ آرٹسٹ بن گیا. تو اس نے پھر سوچا کہ اب میں ایسا نقشہ کھینچوں گا، ایسی تصویر بناؤں گا کہ لوگ اش کرتے رہ جائے. تو پھر اس نے خوب محنت کی اور بڑا خوبصورت ایک منظر اس نے بنایا، پینٹنگ بنائی اس نے، تیار کی، اور یہ سوچا کہ اب یہ جو ہے نا یہ تو ماسٹر پیس ہے. تو اس نے اس کے بعد اب اس کے پاس سکلز تو تھے، ہنر تو تھا، لیکن کانفیڈنس نہیں تھا، ہی لیکڈ کانفیڈنس. تو اس نے کیا کیا، وہ تصویر بن گئی، فریم میں ڈالا، اس کے بعد گھر کے باہر پبلک فٹ پاتھ پہ جا کے اس کو رکھ دیا، ایزل پہ. اس نے نوٹس لگائی، اس نے کہا یہ میں آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں، تو یہ میں نے تصویر بنائی ہے، تو اگر اس میں تمہیں کوئی خامی نظر آئے، اف یو سی اینی فالٹ ان دس پینٹنگ، تو اس نے وہاں پہ مارکر رکھا تھا، ریڈ بلیک مارکر. اس نے کہا اف یو سی اینی فالٹس ان دس پینٹنگ سرکل اٹ. اور وہ یہ سوچا تھا کہ یہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ کسی کو کچھ کہنے کا، انگلی رکھنے کا موقع نہیں ملے گا. ہی سو نو بڈی از گونا سرکل اٹ. اور دن بھر اس نے وہاں پہ رکھا. جب رات کو لینے گیا تو پورا the whole thing was covered with circles. لوگوں نے مارک کیا تھا، کسی نے سورج پہ، تو کسی نے درخت پہ، تو کسی نے پہاڑ پہ، کسی نے بشز پہ، سرکل سرکل سرکل. تو یہ اس کا تو دل ٹوٹ گیا، ریئلی کریس فالن، ریئلی ڈسپوائنٹڈ. اندر گیا اور اس کا جو آرٹ اکوپمنٹ جو تھا نا وہ سب توڑنے لگا اور رونے لگا اور دیوار کو لات مارنے لگا. تو اس کے والد دوسرے کمرے میں تھے، بیٹا کیا ہوا کیا ہوا؟ تو رونے لگا، ابا میں نے وہ تصویر بنائی تھی، آپ کو بھی دکھائی، یو تھاٹ اٹ واز اے ماسٹر پیس ایز ویل، لیکن دیکھو کیا ہوا، لوگوں نے کیا اس کا حال بنا دیا ہے. تو کیوں ہوا کیا، بتا تو صحیح. اس نے کہا کہ میں نے یہ بنائی، لیکن کرٹیسزم کے لیے میں نے اس کو باہر رکھا تھا اور میں نے سائن لگائی تھی، تو لوگوں نے تو اس کا ستیہ ناش کر دیا. تو والد نے کہا کہ وہ سائن لیا، کیا لکھا تھا؟ تو سائن لے آیا، اس نے لکھا تھا وہاں پہ کہ اف یو فائنڈ اینی فالٹ ود دس پینٹنگ سرکل اٹ. تو والد نے کہا بدھو، الو کا پٹھا، اس طرح نہیں کرتے. وہ سائن جو ہے نا اس نے مار کر لیا اور اس نے سرکل لفظ کو مٹا دیا. اس نے لکھا کریکٹ، اف یو فائنڈ اینی فالٹ ود دس پینٹنگ کریکٹ اٹ. اس کی اصلاح کر ڈالو، اگر تمہیں کوئی خامی نظر آئے تو اس کی اصلاح کر ڈالو. کہا کہ اب بیٹا اب جا کے رکھ دے وہاں پہ، اور اب جو ہے مارکر کے بجائے برش اور پینٹ وغیرہ رکھ دے، پانی رکھ دے. تو اگر کسی کو کوئی خامی نظر آئے گی تو صرف اس کے اوپر انگلی رکھنا، نکتہ چینی کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ
ٹھیک بھی کرو اور رہنے دے، اور ایک دن نہیں 3 دن رہنے دے، دیکھتے کیا ہوگا۔ نہیں ابا لوگ ستیہ ناش کر دیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ 3 دن اس نے رکھا، 3 دن کے بعد جب اندر لایا تو ایک نقطہ بھی نہیں تھا اس کے اوپر۔ کہنے کا مطلب کیا، وہ مولانا نے لکھا تھا یہ واقعہ، مطلب یہ ہے کہ نقطہ چینی کرنا، کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے نا، لیکن اصلاح کرنا مشکل ہے۔ تو ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ تبلیغ کی محنت جو ہے نا، وہ اللہ پاک نے ہمیں بطور امانت دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ چونکہ یہ عمومی محنت ہے، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، عمومی لوگ آتے ہیں، ہے نا۔ تو ہمارے بزرگ، ایک بزرگ فرماتے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ غالباً ہم نے سنا ہے، فرماتے تھے ہمارا کام تو دھوبی گھاٹ ہے۔ دھوبی گھاٹ، یو نو دا واشر مین where he washes his clothes. So ours is like a laundry. دھوبی کے پاس ہر قسم کے کپڑے آتے ہیں، اور کپڑے پر ہر قسم کی پلیدی ناپاکی ہوتی ہے، خون ہوتا ہے، پاخانہ ہوتا ہے، پیشاب ہوتا ہے، سب ہوتا ہے۔ لیکن دھوبی کا کمال یہ ہے کہ اس کو دھو کے پاک کر دیتا ہے، کپڑوں کو چمکاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے کام میں ہمارے جیسے بگڑے ہوئے لوگ ہی آئیں گے، لیکن کام کا کمال یہ ہے کہ کام جو ہے آدمی کی اصلاح، آدمی کو ولی بنا دیتا ہے، بشرطے کہ کام کو صحیح طریقے پہ، صحیح نہج پہ کیا جائے۔ میں ایک بزرگ کے پاس گیا، میں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں نکلتے کیا پڑھنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے فضائل کی کتابیں، ان کا مطالعہ کیا کرو۔ میں نے کہا اس کے علاوہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی دینی دعوت، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی دینی دعوت، لائف اینڈ مشن آف مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کو وہ باتیں ملے گی جو جب شروع میں لکھی گئی، جب کام چلا تھا، تو پھر ہمیں اندازہ ہو کہ بھائی گاڑی صحیح پٹری پہ چل رہی ہے یا ہم کہیں، مولانا نے کچھ سوچا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے، اور ہم تو کچھ اور کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائیو دوستو، یہ کام جو ہے نا وہ زبردست ہے، اور کام میں ہمارے سب کی اصلاح ہے، ہمارا سب کا فائدہ ہے، بشرطے کہ کام کو صحیح طریقے پہ کیا جائے۔ اسی لیے یہ جوڑ رکھے جاتے ہیں، ماہانہ مشورہ ہوتا ہے، ہمیں جڑا جاتا ہے تاکہ اس کا محاسبہ بھی ہم کرتے رہے، حساب بھی لیتے رہے، اپنا بھی جائزہ۔ ایسا نہ ہو کہ ساری جہاں کا درد و غم اپنی جہاں سے بے فکر، کہ ساری امت کی فکر۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ اللہ کے کام میں اتنا لگتے ہیں کہ اللہ کا نام لینے کی فرصت نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ بے شک امت کی بھی فکر کرنی ہے، امت کی ہدایت کے لیے بھی محنت کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے تو ہم ہیں نا، میری اصلاح ہو جائے، مجھے فائدہ ہو جائے، میں بن جاؤں، میرے اندر جو خرابیاں ہے وہ دور ہو جائے۔ مقصد تو یہ ہے نا۔ تو ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ بھائی کام میں تو الحمدللہ اللہ پاک نے لگایا ہے، لیکن کام سے مجھے کیا مل رہا ہے، اور میری کیا ترقی ہو رہی ہے، اور میری کیا اصلاح ہو رہی ہے۔ کیا جس طرح میں پہلے چل رہا تھا اسی طرح اپنی مرضی سے کہ کسی نے کہا نا کہ بھائی ہر جماعت میں، وہ ساؤتھ افریقہ کے ہمارے بھائی کہا کرتے ہیں کہ ہر جماعت میں 3 امیر ہوتے ہیں۔ ایک تو اپوائنٹڈ امیر ہوتا ہے، جس کو بزرگوں نے طے کر کے کسی بیچارے کو امیر بنایا ہے۔ ایک اپوائنٹڈ ہوتا ہے، ایک سیلف اپوائنٹڈ ہوتا ہے، اور ایک ڈس اپوائنٹڈ ہوتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں بنایا۔ تو بھائی ہمیں تو اللہ کے راستے میں مردہ بدست زندہ، مردے کی طرح چلنا ہے۔ ہمارے بزرگ، میں کل ہی ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے پرانے زمانے میں جب جماعتیں بنتی تھی اور مشورے کے لیے، تفقد کے لیے پیش ہوتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ بزرگ پوچھتے تھے بھائی کہاں جانا ہے، تو ہمارے وہ سارے بہت سارے تو اپنی قبروں میں چلے گئے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے۔ ہمارے پرانے ساتھی کہ وہی جواب دیتے تھے کہ بھائی ہم تو اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جہاں بھی بھیجنا ہو، جہاں پھینکنا ہو ہمیں پھینک دو۔ آج تو ہماری فرمائشیں ہوتی ہے نا کہ ذرا گرم ملک ہو، ذرا اچھی مسجد ہو، ذرا یہ ہو وہ ہو، کہ بھائی ہماری کوئی چاہت نہیں، ہم تو مردہ بدست سے زندہ ہے، ہم تو مردے کی طرح ہے زندوں کے ہاتھ میں، کہ مجھے جہاں لگانا ہے لگا لو، جہاں بھیجنا ہے جس کے ساتھ جوڑنا ہے جڑ جاؤ۔
میں تو اپنی اصلاح کے لیے نکلا ہوں بھائی، میں تو اس لیے نکلا ہوں کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، میں تو اس لیے نکلا ہوں کہ دین کی نہ بجھنے والی، دین کے علم کے نہ بجھنے والی پیاس میرے اندر پیدا ہو، کہ دین کی طلب، علم کی طلب، عبادت کا شوق ہے نا، امت کا غم، سنتوں کا اہتمام۔ کل ہی میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے علم کے اعتبار سے، میرے علم کے اعتبار سے، ہمارے علم کے اعتبار سے کھانے کی ایک ہی دعا ہے، اور کھانے کے بعد کی ایک ہی دعا ہے، وہ بھی پڑھنا بھول جاتا ہوں، اللہ معاف کرے۔ لیکن پرانے زمانے میں یہ جو ہے نا مسنون دعا کی کتاب ہے نا، اکثر میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، مسنون دعا کی کتاب جو ہے نا وہ نابالغ بچوں کے لیے لکھی گئی تھی۔ آپ کو اس کا ثبوت چاہے تو بچوں کے جزدان میں دیکھ لینا، مدرسے کی باغ میں ہوتی ہے نا، اس میں سے وہ دعا یاد کرتے ہیں، وہ تو بچوں کے لیے ہے۔ اور ہم 30 سال سے 40 سال سے وہی ایک کتاب لے کے پھر رہے ہیں۔ پرانے زمانوں میں پرانے ساتھیوں کے پاس حسن حسین ہوا کرتی تھی، حسن حسین میں کھانے کے دعائیں تقریباً 20 ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پہ پڑھی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 20 کے 20 پڑھتے تھے روزانہ، لیکن مختلف دعائیں ہیں۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جانے کی مختلف دعائیں ہیں، نکلنے کی مختلف دعائیں ہیں۔ تو سنتوں کا شوق، اور یہ سب میٹی ہوئی سنتیں ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں چلنے کا، نکلنے کا مقصد یہ ہے، کام کا مقصد یہ ہے کہ بھائی دوستو کہ میں اپنا جائزہ لوں، ہم اپنا جائزہ لے کہ بھائی میں کتنی ترقی کر رہا ہوں، میرے اندر کیا بن رہا ہے، کیا پک رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ تبلیغ ہے، لوگ تو سمجھتے، لیکن میرے اندر کتنا ہے، کتنا بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے، کیا بگڑ رہا ہے، اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے مذاکرے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم میں سے کوئی بھی بنے ہوئے نہیں ہے، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا میں سب جانتا ہوں، میں تو مصلح ہوں۔ ہم سب محتاج ہیں، اور ہم سب اللہ کے راستے میں اس طرح چل رہے ہیں، اس امید پہ کہ اللہ پاک ہمیں بنا دے۔ جن صفات کے ہمارے ایک بزرگ مولانا یعقوب صاحب ہمیشہ دعا میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جن صفات کے ہم داعی ہے وہ صفات ہمیں نصیب فرما، ہم جو باتیں کرتے ہیں اے اللہ وہ صفات ہمیں نصیب فرما، جن صفات کے ہم داعی ہے وہ صفات ہمیں نصیب فرما۔ بندہ جب اس نیت سے چلتا ہے تو پھر اس کی اصلاح ہوگی تو پھر اس کے اندر دھیرے دھیرے صفات آئیں گے، دین آئے گا۔ جب دین آئے گا تو دوسرے لوگ دیکھ کے پھر چلے ماشاءاللہ یہ کام تو اچھا ہے، ورنہ آج لوگ دیکھ کے متنفر ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں بھائی یہ تو اتنے سال سے چل رہا ہے پھر بھی ایسا کہ ایسا ہی ہے، چلو میں نہیں کرتا۔ ہماری سب سے بڑی دعوت جو ہے ہماری زندگی ہونی چاہیے، کہ ہماری عملی زندگی ہوگی تو اس سے لوگ متاثر ہوں گے۔ پرانے زمانے میں ہمارے دوستوں سے میں کہہ رہا تھا کہ پرانے زمانے میں باہر سے ملکوں سے جماعت آتی تھی نا ہماری مسجدوں میں، تو مسجد میں داخل ہوتے ہی، ابھی تو کسی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، مسجد میں داخل ہوتے ہی اپنے دل کی کیفیت بدل جاتی تھی، اتنی روحانیت ہوا کرتی تھی۔ بعض دفعہ ایک نوجوان وقت لگا کر آیا، چلہ لگا کر واپس آیا، تو اس کا اثر یہ ہے کہ جو بڑے بوڑھے مسجد میں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے بھائی کوئی جماعت آئی ہے، ان کو محسوس ہے کہ کوئی جماعت آئی ہے، تو کہتے نہیں وہ لونڈا چلہ لگا کے آیا ہے، لیکن اتنی نورانیت لے کر آئے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے۔ اور اب تو پوری جماعت واپس آتی ہے مسجد میں چلہ لگا کے، لیکن کوئی اثر نہیں۔ تو بھائی دوستو دین تو وہی ہے، دین کا اثر بھی وہی ہے، لیکن کمی میری طرف سے ہے نا۔ ہم جتنا مولانا سلیمان صاحب رحمۃ اللہ فرمائے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا مجاہدہ ہوگا، جتنی ہم قربانی دیں گے، جتنے ہم عمل کی پابندی کریں گے۔ سب سے بڑا مجاہدہ اللہ کے راستے میں کیا ہے؟ اعمال کی پابندی۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
سب سے مشکل عمل کیا ہے؟ صبح کی تعلیم. صبح کی تعلیم سے جان چھڑانے کے لیے میں 1000 بہانے بناؤں گا. ہمیشہ میں خدمت کے لیے تیار ہوں، انشاءاللہ خدمت کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ خدمت کا مطلب یہ کہ تعلیم سے جان چھڑاؤ. کل میں ساتھیوں کو مثال دے رہا تھا، ہمارے رشید بھائی مغل رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں جب خدمت میں ہوتا ہوں تو میری تعلیم ناگاہ نہیں ہوتی. کہ تم ہانڈی تھوڑی پکاتے ہو، وہ تو آگ پکاتی ہے. ڈال کے آ جاؤ، تعلیم میں بیٹھو 2 گھنٹے. لیکن ہمیشہ ایک بہت اہم اور ضروری ملاقات ہے، خصوصی ملاقات. بھائی ظہر کے بعد چلے نہیں، یہی ان کے ملنے کا وقت ہے. ظہر کے بعد کیوں جانے کو تیار نہیں ہوں؟ تو حضرت کے قیل اللہ کا وقت ہے نا. اور تعلیم میں کیوں؟ اس سے کہ تعلیم میں دل نہیں لگتا. تو فرمایا کہ اپنے آپ کو پابند کر کے بٹھاؤ. 1000 بار سنا ہے پھر بھی سنو، اور بار بار سنو تاکہ ہماری زندگی میں آئے مجاہدہ. ہمارے ایک مولانا نے مثال دی کہ اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے نفس کے ساتھ وہ برتاؤ کرو جو جنگل میں بندر سانپ کے ساتھ کرتا ہے. ہمارا برتاؤ ہمارے نفس کے ساتھ کیسا ہے؟ گھر پہ حضرت تشریف لائے، ماشاء اللہ. حضرت کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے؟ حضرت ہاں نئی دلہن کی طرح کہ اس کی ہر فرمائش پوری کرنے کی. یہ نا ہم اپنے نفس کے ہر چونچلے کو پورا کرتے ہیں. نفس جو بھی کہے کرنے کو تیار ہے. تو ہمارے بزرگ فرماتے کم سے کم اللہ کے راستے میں نکلو تو اپنے نفس کو پابند کرو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ امیر صاحب کے اپنے حوالے کر دو. تو بزرگ نے فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو جیسا کہ جنگل میں بندر سانپ کے ساتھ کرتا ہے. پھر پوچھا مجمع سے کہ دیکھا ہے آپ نے کیا ہوتا ہے جنگل میں؟ لوگوں نے علمی ظاہر کی. تو انہوں نے کہا کہ بندر جو ہوتا ہے نا، وہ بعض بندر ایسے ہوتے ہیں جو سانپ کو کھاتے ہیں، ان کی غذا ہے. تو اور جانتا ہے، وہ ہوشیار ہے جانور بندر، وہ جانتا ہے کہ سانپ جو ہے نا مجھے ڈسے گا میں مر جاؤں گا. تو وہ ٹیکنیک سے آہستہ آہستہ آتا ہے اور سانپ کو پیچھے سے پکڑتا ہے اور اس کو یوں کر کے پکڑ لیتا ہے. انگوتھا اس کے سر پہ ہوتا ہے، انگلی اس کے گلے پہ، اور دباتا ہے یوں. اب وہ سانپ ظاہر ہے وہ حرکت کرتا ہے. اب یہ بندر اس کو پکڑ کے لے جاتا ہے ایک پتھر کی تلاش میں، راک اس کو مل جائے. پتھر ملتا ہے نا تو پھر اس کے اوپر اس کو مارتا ہے، اس کے سر کو ٹھک ٹھک ٹھک. پھر اس کو گھستا ہے. اور بیچارے سانپ کی تو جان نکلتی ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ حرکت کرتا ہے یہ اس کو پستا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بیچارہ تھک کے مر کے حرکت چھوڑ دیتا ہے. تو بندر اس کو دیکھتا ہے کہ مر گیا کہ نہیں. تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے دوبارہ وہ حرکت شروع کر دیتا ہے. تو بندر کہتا ہے کہ اچھا تیرے اندر ابھی جان ہے. پھر اس کو گھستا ہے، مارتا ہے. پھر دیکھتا ہے حرکت بند ہو گئی، مر گیا کہ نہیں. پھر حرکت کرا ہے، پھر اس کو یہاں تک کہ گھستے پیستے وہ بیچارے کی جان نکل جاتی ہے. سر کی چمڑی اس کی نکل جاتی ہے، دماغ نکل جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو. فجر کے بعد، فجر سے پہلے سونے کو دل کر رہا ہے، نفس کہتا ہے کہ سوتے رہو یار، کیا ہے فجر میں تو اٹھنا ہی ہے. لیکن نفس سے کہ نہیں، تہجد تجھے پڑھنی ہے. تہجد کے لیے اپنے آپ کو جگاؤ. مجاہدہ ہوا نا. فجر کے بعد، فجر کے بیان میں چلو میں سو جاؤں گا. نفس کو پابند کرو کہ نہیں، تجھے بالکل سامنے بیٹھنا ہے، اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھنا ہے، تجھے بالکل سونے نہیں دوں گا. ناشتے کے بعد پھر دل کر رہا ہے، نفس کہہ رہا ہے کہ میں سو جاؤں، کہ نہیں پہلے تلاوت کر. تعلیم کے وقت میں دل کر رہا ہے کہ ذرا سوتا رہو، انشاءاللہ تعلیم تو ہوتی رہے گی، میں ذرا دیر سے نہیں، ٹائم سے پہلے پہنچ جا. چلو 2 رکعت
پڑھ لوں. نفس سے کہو نہیں 4 رکعت پڑھ، 8 رکعت پڑھ. چاش کی تعلیم کے دوران نفس کہہ رہا ہے کہ ذرا پانی پی کے آ جاؤں. نفس کو نہیں، یہ سب گھسنا ہے اپنے نفس کو. تو بندہ جب اپنے 40 دن اپنے نفس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گا لائک این اینمی، تو نفس وہ جیسے وہ سانپ ہے نا، وہ پھر اپنا سر ڈال دیتا ہے، ہتھیار ڈال دیتا، سرنڈر ہو جاتا ہے. اس طرح بزرگوں نے جو کیا اپنے نفس کو، نفس نے ہتھیار ڈال دیا کہ بھائی میرے بس کا نہیں، تو پھر انہوں نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا. تو یہ محنت جو ہے بھائیو دوستو، یہ اس کے لیے ہے. آج دیکھا جائے دنیا میں کہیں بھی مجاہدہ باقی نہیں رہا، کہیں بھی نہیں. صرف ایک جگہ ہے تبلیغ میں، باقی سب جگہ پہ پھولوں کے ہار اور ویلکم ویلکم اور مکھانے اور دسترخوان وغیرہ. تبلیغ ہی ایک جگہ ہے جس میں مجاہدہ ہو سکتا ہے. وہ بھی بہت سی جگہوں پہ وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی لوگ اس کی تلاش میں، اکرام کی تلاش میں ہوتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا کہ 2 دور ہوتے ہیں تبلیغ میں، استقبال کا دور اور استدبار کا دور. استدبار یعنی اپوزیشن، اور استقبال یعنی ویلکمنگ. تو تبلیغ کا کام جب چلا تھا تو وہ استدبار کا دور تھا. لوگ بہت اپوز کرتے تھے. جماعتیں بامبے میں جماعتیں جو جاتی تھی وہ قبرستان میں سوتی تھی، مسجد میں رہنے کی اجازت نہیں تھی. لوگوں نے کتنی مارے کھائی ہے. وہ استدبار کا زمانہ تھا، لوگ کام سے آشنا نہیں تھے. پیپل ڈیڈنٹ نو دا ورک، سو پیپل یوزڈ ٹو اپوز. تو بزرگ نے فرمایا کہ استدبار کا دور جو ہوتا ہے نا، اس میں کام خطرے میں ہوتا ہے، لیکن کام کرنے والے محفوظ ہوتے ہیں. کام کرنے والے مار کھا کے پکے ہو جاتے ہیں. ان کا نفس موٹا نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی اکرام ہی نہیں ہے، تو ان کی اصلاح ہوتی ہے. تو استدبار کے دور میں کام خطرے میں اور کام کرنے والے محفوظ ہوتے ہیں. پھر ایک دور آتا ہے استقبال کا دور، جس دور میں ہم جی رہے ہیں کہ لوگ سب تبلیغ کو جانتے ہیں. ہمارے کتنے ساتھی ایسے ہیں کہ جو دوسرے ملک میں گئے، اپنے ملک میں نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ کچھ ہے. لوگ اس کو بھائی بھی نہیں کہتے ہیں، بھائی کا لقب بھی نہیں ہے ان کے ساتھ. لیکن دوسرے ملک میں گئے، جماعت میں چلے میں 4 مہینے میں، لوگ کہتے ہیں حضرت تشریف لائے، حضرت مولانا آپ بیان فرمائے. بیان 1-2 بار وہ کہتا ہے کہ بھائی میں مولانا نہیں ہوں، لیکن لوگ مانتے نہیں. پھر وہ کہتا ہے وہ ٹائٹل اچھا ہے یار، چلو. اپنے مقام پہ تو کچھ بھی نہیں، اللہ کے راستے میں حضرت اور مولانا اور استقبال ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ استقبال کا جو دور ہوتا ہے اس میں کام محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ کام پھیل گیا، لیکن کام کرنے والے خطرے میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت کرے. اس لیے یہ جو اعمال اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، جو بزرگوں نے ترتیب بنائی، وہ ہماری اصلاح کے لیے ہے. جتنا ہم اس کے پابند بنیں گے، امیر صاحب کی اطاعت، مسجد کی 4 دیواری، اجتماع اعمال کی پابندی شروع سے آخر تک، موبائل فون کے استعمال سے اجتناب، باہر جانے سے اجتناب، دنیا کی باتیں نہ ہو، یہ جتنے بھی 12 اصول جو ہے نا، وہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے. جتنا ہم اس کے پابند رہیں گے اتنا ہم بنیں گے، اور ہمارے ذریعے سے اور بھی بنیں گے، ہے نا. ہمارے بیانات سے لوگ متاثر نہیں ہوتے. آج بیان کرنے والے بہت ہیں دنیا میں، ہے نا. ایسے لچھے دار بیان کرنے والے، ایسی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے بہت ہیں. لیکن پرانے زمانے میں کیا تھا کہ وہ آتے تھے بیچارے، غریب جماعتیں ہوتی تھے باہر سے جو آتی تھی، وہ بالکل نہتے، بالکل غریب قسم کے، لیکن ان کی باتوں میں اثر ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کی پابندی تھی، اور سنتوں کا اہتمام تھا، اور مجاہدہ تھا، اور قربانی تھی. تو اللہ پاک نے وہی محنت ہمیں دی ہے، بشرطے کہ ہم محنت کو صحیح طریقے سے کریں. محنت کو صحیح طریقے سے کریں گے، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اوروں کو بھی فائدہ ہوگا. اور اصل مقصد یہ ہے احیاء الدین، دین زندہ ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی حفاظت بھی کریں، دین کو زندہ کریں، اور تاکہ یہ دین باقی رہے ہماری زندگی میں، آنے والی نسلوں کی زندگی میں بھی. اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بہت زبردست محنت دی ہے، بہت زبردست کام دیا ہے. لیکن اس میں وہی
وہی ترقی کرے گا، وہی اسی کو فائدہ ہوگا جو اصولوں کے مطابق چلے گا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، بلکہ بزرگ جو بتاتے ہیں اس کے مطابق۔ اور اصل یہ ہے کہ اجتماعی اور انفرادی اعمال کی پابندی، تسبیحات بھی ہماری پوری ہو رہی ہو، تلاوت بھی پورے، نوافل کا بھی اہتمام ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک جگہ پہ ایک مولوی صاحب کو ملنے گیا، سال میں چل رہے تھے، تو ان کے ساتھی مجھے کہنے لگے کہ 6 مہینے سے ہم مولانا کے ساتھ ہیں، سال کی جماعت تھی، وہ مولانا سال لگا رہے تھے، تو کہا کہ یہ مولانا غضب کے مولانا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو ہے نا ہر عمل میں سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، تعلیم ہو، کوئی بھی عمل ہو، سب سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہو کے سب سے پہلے ہر عمل میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ مولانا 6 مہینے سے روزانہ صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اعمال ہوں گے وہ ہے نا۔ تو ہمیں تو اعمال کے انفرادی ایسی ترتیب بنانی ہے۔ پرانے زمانے میں وہ چارٹ بناتے تھے، ٹک ٹک باکس، کراس ٹک باکس، کہ بھائی میرے یہ، اور رات کو اس کا محاسبہ کرتے تھے کہ بھائی میرے یہ عمل ہوئے کہ نہیں۔ یہ نہیں کہ ہاں دعوت کی وجہ سے، میں گشت کی وجہ سے تلاوت بھی اڑ گئی اور ذکر بھی اور یہ سب نہیں، یہ سارے اعمال کرنے ایک ساتھ۔ صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہی نمونہ ملتا ہے کہ اعمال، انفرادی اعمال بھی تھے، اجتماعی اعمال بھی تھے، اور دونوں کو انہوں نے نبھایا تھا، دونوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو اس محنت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا زبردست اللہ پاک نے ہمیں کام دیا ہے، اور یہ کام ایسا ہے، بزرگوں نے اور پرانے کارکن کہتے ہوئے قبروں میں چلے گئے، یہ کام تو ایسا ہے کہ شرابی کبابی کو اللہ کا ولی بنا دے۔ اور ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ جو بالکل دین سے ناآشنا تھے، وہ آئے، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، تو اللہ پاک نے ان کو بنایا، کیونکہ دین کے اندر تو وہی کوالٹی ہے نا، دین تو قیامت تک باقی رہے گا، اور دین کے اندر وہ صفات ہے کہ انسان کو، جیسے ایک جماعت گئی تھی میوات کی، دیہاتی لوگ امریکہ گئے، تو امریکہ میں ایک ڈاکٹر سے ملنے گئے، تو بیچارے دیہاتی لوگ، ان کے کپڑے سادہ اور پگڑ باندھا ہوا تھا، اور یہ ڈاکٹر سوٹ بوٹ اور ٹائی والے، ذرا ایڈوانسڈ سویلائزڈ، حالانکہ اپنے ہی ملک سے آئے تھے وہ ڈاکٹر صاحب۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ خفا ہو گئے کہ تم یہاں ہمیں سکھانے کے لیے آئے، کیا تم ہمیں کیا سکھا سکتے ہیں؟ وی آر ایڈوانسڈ، تم لوگ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ ہم نے دنیا کو یہ دیا، فلاں چیز دی، یہ دیا، وہ دیا، وی آر اسپیئر ہیڈنگ دا ورلڈ ان ایوری تھنگ، ہے نا، تم لوگ ہمیں کیا دے سکتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تو وہ امیر صاحب جو تھے نا، وہ بہت شانہ تھے، بہت ہوشیار تھے۔ امیر صاحب نے کہا کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، آپ نے دنیا کو بہت کچھ دیا، بہت کچھ ایجاد کیا، لیکن ایک مشین ایسی ہے جو آپ نے ایجاد نہیں کی، نہ آپ کے لوگوں کے پاس ہے اور ہمارے پاس ہے۔ کہا وہ کون سی؟ کہا وہ مشین ایسی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور نہ کبھی آپ لوگ اپنی ساری ٹیکنالوجی اور سائنس کے باوجود کبھی اس کو بنا سکتے ہیں، اس کو ایجاد کر سکتے ہیں۔ کہا کیا مشین ہے؟ کہا کہ ہمارے یہاں ایک مشین ہے جو ایک سائنسدان نے نہیں، ایک سمپل مولوی صاحب نے دلی میں ایجاد کیا۔ تو وہ کیسا مشین؟ کہ وہ مشین ایسا ہے کہ بندر لو آپ، بندر، منکی یا چمپانزی یا ببون، اور اس کو اندر داخل کرو، وہ مشین سے گزرتا ہے، 4 مہینے لگتے ہیں، دوسری طرف سے جب نکلتا ہے تو انسان بن کے نکلتا ہے۔ We've got a machine that you put a guy, you put a monkey in, you put an animal in, he comes out as a human on the other side. وہ ہم آپ کو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بات تو بالکل صحیح تھی نا۔ یہ کام ایسا ہے کہ بالکل ادھرا آدمی کو، جو بالکل جانور صفات والا، درندے صفات والا انسان، نہ جس نے نہ انسانوں کے حقوق جانتا ہو، نہ اپنے رب کو پہچانتا ہو، وہ اگر اس 4 مہینے کی مشین سے گزرے، اس ترتیب سے اصولوں کے مطابق گزرے، تو کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔ ایک دیہات میں، ایک شہر میں ایک بچہ تھا،
وہ بہت ہی نالائق اور ماں باپ کا بڑا نافرمان، تو والدین کے ناک میں دم کر دیا، بالکل اس فیڈ اپ ہو گئی اس سے۔ تو اللہ کا کرنا کہ جماعت آئی، تو یہ بیچارے والد صاحب پریشان تھے، مشین میں بیٹھ کے رو رہے تھے۔ امیر صاحب ان سے ملے، پوچھا کیا ہے بھائی؟ تو کہا کہ میرا بیٹا ہے نا وہ اتنا آف ٹراک ہو گیا ہے کہ اس نے ناک میں دم کر دیا، ہماری نیند حرام کر دی۔ تو امیر صاحب نے کہا کہ چلو اس سے ملاقات کراؤ، ہم بات کرتے ہیں۔ امیر صاحب ذرا متحمل تھے، برداشت کرنے والے تھے، ہماری طرح نہیں کہ بھائی ینگسٹرز الگ جماعت میں، ہم الگ جماعت میں، ذرا برداشت کرنے والے تھے۔ حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے اگر 1,00,000 پاؤنڈ بھی خرچ ہو اور نوجوان بن جائے تو سستا سودا ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا حافظ صاحب کی، ہم لوگ اس کو ذرا سمجھنے میں کمی ہے ہماری۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پیسوں کی بات کر رہے تھے، 1,00,000 پاؤنڈ خرچ ہو جائے اور نوجوان بن جائے سستا سودا ہے، تو ہم سمجھتے چلو ہم بھی نوجوانوں پہ خرچ کرتے ہیں، پیزا چپس کھلاتے رہے۔ حافظ صاحب کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چاہے تمہاری نیند بھی قربان ہو جائے، چاہے تمہاری عزت بھی قربان ہو جائے، 1,00,000 پاؤنڈ مراد نہیں تھے صرف۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ کوئی جھوڑ تھا، تو نوجوان خاص تھے وہاں پہ، تو پیسیج میں نوجوانوں کی تو مجلسیں لگتی ہے، اور حافظ صاحب اس زمانے میں روم نمبر 5 میں سوتے تھے۔ تو حافظ صاحب نے صبح کو فرمایا کہ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، یہ نوجوان پیسیج میں باتیں کر رہے تھے، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ لیکن معاً اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر میری نیند قربان ہونے کی وجہ سے کسی ایک کو بھی ہدایت مل جائے تو سستا سودا ہے۔ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال تو امیر صاحب نے کہا کہ چلو اس کی تشکیل کی، وہ نوجوان تیار ہو گیا، لے گئے اس کے ماشاءاللہ اکرام بھی کیا، اس کو سکھایا بھی، اس کو ترتیب میں ڈالا، تو وہ بیچارہ ماشاءاللہ بدل گیا، ماحول بدلا، صحبت بدلی، بن گیا۔ اب واپس آیا تو اتنے دھیمی آواز سے والد صاحب سے بات کر رہا ہے، والدہ سے بات کر رہا ہے، والدین پریشان کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ رات کو والد صاحب اٹھے آدھی رات کو، ویسے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ بیٹا بیٹھا ہے وہاں پہ کرسی پہ، اور والد صاحب کو گھر گھر کے دیکھ رہا ہے۔ تو والد صاحب اتنے گھبرائے، جا کے دوسرے دن امیر صاحب کو وہ پکڑا کہ میرے بیٹے کو کیا کر ڈالا ہے، میرا بیٹا پہلے تو نافرمان تھا، اب تو میرے خیال سے وہ سازش کر رہا ہے، مجھے قتل کرنے کی کوئی سازش، اس سے بائی مائی بیڈ آئی تھنک یو آر گونا تھرول می۔ تو بیٹے کو بلایا، بیٹا تو ان کے ابا کے کمرے میں جا کے بیٹھتا کیوں ہے؟ تو وہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ میں تبلیغ میں جانے سے پہلے مجھے والدین کے حقوق کا کچھ پتہ نہیں تھا، میں نے یہ حدیث سنی امیر صاحب سے کہ جو والدین کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، تو میں چاہتا ہوں تہجد کے بعد میں بھی کچھ حج کا ثواب حاصل کر لوں، اس لیے میں جا کے بیٹھتا ہوں، والد صاحب کو دیکھتا ہوں، پھر دوسری طرف پھر دیکھتا ہوں، پھر تو میں کئی حجوں کا ثواب حاصل کرتا ہوں۔ تو امیر صاحب نے، والد صاحب نے ذرا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ اب بیٹا آپ کا ہو گیا۔ تو کام تو ایسا ہے بھائی دوستو، ہے نا، اسی لیے کارگزاری بھی ہوتی ہے تاکہ ہمیں اندازہ رہے کہ بھائی یہ کام کیا ہے اور اس میں کتنی ہمارا کتنا فائدہ ہے، بشرطے کہ میں صحیح طریقے سے وقت لگاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ کیا تشکیل بھائی 4 مہینے کی نیت کرے بھائی، جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں سب کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے، ہر سال 4 مہینے کی نیت کرے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا ہم اللہ کے راستے میں چلیں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا۔ فرمائیے ماشاءاللہ، آمین۔ اللہ قبول فرمائے۔ محمد یہ 4 مہینے سے نقد تیار ہے ماشاءاللہ، امریکہ سے آئے بھائی، ماشاءاللہ، اللہ قبول کرو۔ آمین، 4 مہینے نقد۔ جاہد ماشاءاللہ، بھائی ابھی پیدل جماعت میں چل رہے ہیں، ماشاء اللہ
अभी वक्त पूरा हो रहा है इनका 4 महीने नकद محمد شکیل کیا میری پیدل جماعت पैदल जमात मौलाना कब से तैयार है 15 شعبان 60 15 साबान से पूरी जमात कितने